ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کرسی پر نماز پڑھنا آج کے جدید دور کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں کافی کیل و کال پایا جاتا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، تھوڑے بیمار ہیں، زیادہ بیمار ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، جن کو ہلکا پھلکا بھی تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں کرسیوں کی بھرمار ہے، ہر مسجد میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی بڑی بڑی، اور اس پر بیٹھنا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہلکا سا پاؤں میں کوئی تکلیف ہو گئی، ہلکی سی بازو میں تکلیف ہو گئی، ہلکا سا کوئی سر میں تکلیف ہے معمولی سی، تو وہ اس کرسی پر بیٹھنا پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں ارشاد ہے، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے حدیث نمبر 1117 میں۔ آپ نے فرمایا کہ صلی قائمہ فإن لم تستطع فقاعدہ فإن لم تستطع فعلی جنب، نماز کو کھڑا ہو کر پڑھو، قیام کر کے پڑھو، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر نماز ادا کرو، اور اگر اس کی بھی پھر طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو۔ یہ تین صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ بات ایک معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، علماء کرام نے اس کو اتنا بیان کیا کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ یہ تین فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی، نماز ضائع ہو گئی۔ قیام، رکوع اور سجدہ یہ تین ارکان ایسے ہیں نماز کے جو فرض ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کرسی کا یہ جو چلن ہمارے ہاں چل پڑا ہے، تو اس کو اگر ہم تھوڑا پیچھے دیکھیں تو ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسی تھی، اور کیا آپ نے اپنی بیماری کے ایام میں اس کو استعمال کیا؟ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کرسی کی ایجاد تو کوئی 3000 قبل مسیح سے بھی پہلے کی ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دور میں بھی کرسی موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کرسی موجود تھی، اور کرسی کا تصور تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید بھی موجود ہے، وسع کرسی السماوات والارض، کرسی کا تصور جو ہے بہت پرانا ہے۔ کرسی عربی کا لفظ ہے اور کرسی سے عرب واقف تھے، وہاں ان کے ہاں موجود تھی، وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اور لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کا جو حدیث بیان میں نے کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تین بتائی ہیں حیتیں جو بتائی ہیں، تین طرح نماز پڑھنے کے جو طریقے بتائے، ان میں کرسی کا کہیں نہیں، آپ نے یہ کبھی کہیں نہیں فرمایا کہ اگر اس میں طاقت نہیں فإن لم تستطع پھر آپ کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ لو، ایسا کہیں نہیں کہا۔ حالانکہ مشقت ہے، مشقت میں ایسا معاملہ ہو سکتا تھا، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے، فقہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے الاشباع والنظار میں ابن نجیم نے اور امام سیوطی نے بیان کیا ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت میں جو 7 چیزوں نے بیان کی ہیں مشقت والی، اس میں مرض بھی شامل ہے۔ اس چیز کے شامل ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض کے والے دنوں میں، اپنے بیماری والے دنوں میں، جب آپ بہت زیادہ مریض بن گئے تھے، آپ نے کرسی کا استعمال نہیں کیا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی کرسی کا استعمال نہیں، کسی صحابی کا ایسا طرز عمل ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے نماز میں کرسی کو استعمال کیا ہو۔ سواری پر نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ احادیث ملتی ہیں جن میں کافی ذوق پایا جاتا ہے، ان میں کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے، صرف صحابہ کا ایک آدھ کا طرز عمل ملتا ہے، لیکن وہ سواری پر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ صلحۂ امت جو ہیں جتنے بھی گزرے ہیں، کسی نے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کسی نے نہیں کہا
کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، جبکہ ان کے دور میں کرسیاں موجود تھیں۔ اس کی الٹ بلکہ انہوں نے جگہ جگہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس مسئلے پر، اور انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو جتنا کھڑا ہو سکتا اتنا کھڑا ہو جائے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا حصہ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو نماز میں سہارا لے کر کھڑا ہو جائے، اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ سکتا ہے تو سجود رکوع کر سکتا ہے تو وہ رکوع کر لے۔ یعنی اس اعتبار سے انہوں نے پھر آخر میں یہ کہا کہ اگر بالکل ہی نہیں کر سکتا تو پھر بیٹھ جائے، چوکڑی جسے ہم کہتے ہیں مار کے وہ بیٹھ جائے، بالکل دونوں ٹانگیں اندر کر کے اپنے پاؤں کو اندر کو سیڑ کے، عام معروف ہے چوکڑی مار کر بیٹھنا جو ہے، یہ اس طرح بیٹھ جائے اور اس میں رکوع سجود کرے۔ اور پھر علماء امت نے اس کو اور بھی کہا کہ اگر کسی کے بندے کا وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائے، چاہے وہ ٹانگیں اس کی قبلہ رخ ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نماز وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جتنا حصہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنا حصہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو حالانکہ دین تو آسان ہے، اس آسانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور پھر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور ایک اور آیت میں ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ ساری آیات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا نہ تو حکم دیا ہے، نہ ان کے فعل سے کوئی ایسا ملتا ہے، نہ ان کی تقریر سے کوئی ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ اور پھر یہ کوئی اجتہادی مسئلہ بھی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہو بھی ہاں بھی پہلے کوئی ایسے نظیر نہیں ملتی تو ہم اس پر اجتہاد کر لیں۔ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے ہمارے سامنے، انہوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ہم ہیں آج کے دور میں آپ دیکھیں کرسیوں کی بہتات ہے اور مریضوں کی بہتات ہے۔ وہ مریض جو گھر سے چل کر بالکل اچھے بھلے چل کر آ رہے ہیں، پیدل چل کر آ رہے ہیں، یعنی ان کو مسئلہ کوئی نہیں مسجد کے لیے، اور یہ تو گھر میں پڑھنے والا معاملہ ہے۔ مساجد میں جو کرسیاں رکھی ہیں آپ دیکھیں بڑی بڑی کرسیاں، اس سے صف بھی ٹوٹتی ہے، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں صف کے بالکل پہلی صف میں امام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس پر دائیں بائیں کی جو صف ٹوٹتی ہے اس سے، اور پھر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کرسی وہ بڑے سائز والی کرسی ہوتی ہے، خود آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرسی پیچھے پڑی ہوتی ہے، تو اس سے پچھلی صف جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انتظامی امور میں بھی معاملہ ہوتا ہے، اس سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شرعی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، شرعی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ گھر سے بندہ اچھا بھلا آتا ہے، بالکل صحت مند نظر آ رہا ہے، پیدل چل کے آ رہا ہے، اور آ کے خود ہی کرسی اٹھاتا ہے اور کرسی اٹھا کے امام کے پیچھے یا دائیں میں کرسی رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون سا تصور ہے بھائی؟ یہ کون سا ایسا عذر ہے اس میں؟ بندہ کھڑا ہے چل کے آ رہا ہے تو کیا وہ قیام نہیں کر سکتا؟ جو بندہ چل کے آ رہا ہے قیام تو کر سکتا ہے، یعنی ایسا تو اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ اگر وہ قیام نہ کر سکتا تو چل کے کیسے آئے؟ پیدل چل کے آ رہا ہے، باقاعدہ طور پہ آ رہا ہے، ریگولر بیسس پہ آ رہا ہے، اور بعض جگہ تو سیڑھیوں میں چڑھ کے آ رہا ہے، اور پھر آگے کرسی خود ہی کھینچتا ہے، یہ بھی نہیں اس کو اتنا مسئلہ ہو تو اس کو قیام کرنا چاہیے۔ وہ ایک فرض چھوڑ رہا ہے، اور اس قیام کی وجہ سے لوگ اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ نماز نہیں ہو رہی ان کی۔ قیام آپ نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ہلکی سی آپ کو تھوڑی سی بیماری آئی، آپ کو ہلکا پھلکا ہوا تو آپ نے اس میں قیام چھوڑ دیا، جبکہ قیام فرض ہے۔ رکوع چھوڑ دیا، رکوع فرض ہے، سجدہ چھوڑ دیا، سجدہ فرض ہے، اور آپ ہلکا پھلکا کرسی بیٹھ کے آسانی کی تن آسانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تساہل ہے، بندوں کا اپنا تساہل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو بلا وجہ فتویٰ دے رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے یہ کوئی اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے اگر دیکھیں تو اس کی مشابہت آپ دیکھیں کس سے ہوتی ہے۔ عیسائی حضرات جو ہوئے چرچوں میں کرسیاں بیٹھ کر، بینچوں میں بیٹھ کر نماز اپنی جو عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے تو ان کی مشابہت کرنا شروع کر دی۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی اس میں آتا ہے، نماز جو ہے وہ پوری کی پوری عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اللہ کے حضور بندہ عاجز و انکساری کر کے بیٹھتا ہے، کرسی پہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جتنا بندہ استطاعت رکھتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، جتنا وہ قیام کر سکتا ہے، جتنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور جتنا نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسیوں کے چکر میں نہ پڑھے۔ کرسیاں اس کی نماز ضائع کر رہی ہیں۔ ہاں کوئی ایسا شخص ہے بہت زیادہ بیمار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کے کوئی معاملات ایسے ہیں وہ کمر جھکا نہیں سکتا، بیٹھ کے اس کو فرش پر بیٹھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے تو جواز نکل سکتا ہے، ابھی چلیں ایک یہ جدید دور میں ایک سہولت آ گئی ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر لیں۔
لیکن جو ہٹے کٹے قسم کے وہ ہمارے آ رہے ہیں نمازی اور اچھے خاصے چل کے آ رہے ہیں اور آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر نہ وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. بعض لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں, بعض کھڑے بھی نہیں ہوتے, آتے ہی بیٹھ کے بس پیدل چل کے آ رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے ساری نماز کرسی پہ بیٹھ کر انہیں پڑھی. یہ طرز عمل اسلام کے خلاف ہے, یہ اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے, یہ خود ساختہ ہے. کیا اس سے پہلے لوگ گھروں میں بیمار نہیں ہوتے تھے؟ اس سے پہلے لوگ بیمار ہوتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ کرسیاں تو آپ کو میں نے بتایا, کرسیاں تو 3000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی یہ ایجاد ہے. وہ پہلے چھوٹے سائز کی ہوتی تھی, بعد میں ہمارے ہاں بڑے بڑے سائز کی آ گئیں. تو وہ کرسیاں تو اس وقت تھیں, کیا اس وقت لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ اس وقت بات وہی ہے کہ اس وقت ان کا تقویٰ اس لیول کا تھا, وہ کھڑے ہوتے تھے, ان کو پتا ہے کہ نماز قیام نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. ہم نے نماز کو صرف بنا لیا ہوا اپنا ایک بس ہماری روٹین ہے, ہم جا رہے ہیں اللہ کے لیے. یہ خوف یا جو تقوی والا لیول ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, ہم اس کو بھولے جا رہے ہیں. ہم صرف دیکھنے کے جا رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھا نمازی. اللہ تعالی ہمیں اس طرز عمل سے بچائے اور ہمیں صحیح جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیٹھ کر نماز پڑھنی, اگر کوئی مریض آدمی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.